ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج منگل ہے دسمبر کی 2 جمادی الاخر کے 10 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لیفٹیننٹ گورنر لداخ کویندر گپتا نے سوموار کو جموں کے مٹھی میں واقع لیہ گرلز ہاسٹل اور سدرا میں واقع کرگل گرل ہاسٹل کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے طالبات سے ملاقات کر کے درپیش مسائل کا جائزہ لیا۔ یہ دورہ لداخ سے باہر زیر تعلیم طلبہ کے لیے فراہم سہولیات کا زمینی جائزہ لینے کے سلسلے میں ایک کڑی تھا۔ طالبات اور متعلقہ افسران نے LG کو ہاسٹل کے بنیادی ڈھانچے، ضروری سہولیات، سیکورٹی، صفائی، ہیٹنگ سسٹم اور تفریحی مقامات کی کمی سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ LG نے تفصیلی معائنہ کے بعد متعلقہ محکموں کو ہاسٹل کی جامع اپ گریڈیشن کے لیے DPR فوری تیار کرنے کی ہدایت دی، جس میں کمرہ جاتی سہولیات کی بہتری، ہیٹنگ سسٹم کی تنصیب، عمارت کی مرمت اور محفوظ و تعلیمی ماحول کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینے کو کہا۔ بعد ازاں انہوں نے سدرا جموں میں واقع کرگل گرل ہاسٹل کا بھی دورہ کیا اور وہاں کی سہولیات کے بارے میں طالبات اور حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ LG نے یقین دلایا کہ لداخ انتظامیہ طلبہ کی رہائش اور تعلیم کے لیے بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور تمام جائز مطالبات پر بروقت کارروائی کی جائے گی۔ خطے لداخ، جموں و کشمیر اور ہماچل پردیش اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جہاں لداخ کے بیشتر علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت -6 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی نیچے گر گیا ہے۔ موسم سرما کی اس تیز لہر کے دوران ایک کمزور مغربی ہوا ویسٹرن ڈسٹربنس کے زیر اثر خطے میں مطلع زیادہ تر ابر آلود رہا، جبکہ زنسکار سب ڈویژن، سانکو سب ڈویژن اور زوجلا میں ہلکی نوعیت کی برف باری ہوئی، جس کی مقدار 1 سے 2 سینٹی میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ ماہر موسمیات سونم لوٹس نے پیش گوئی کرتے ہوئے بتایا کہ 15 دسمبر تک کسی بڑی برف باری کے امکان نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ان کے مطابق اس دوران مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے، جبکہ بلند علاقوں میں کہیں کہیں معمولی برف باری ہو سکتی ہے۔ تاہم انہوں نے سردی کی شدت میں اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گیس بخاری اور ہیٹر کے استعمال کے دوران بہتر وینٹیلیشن رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ گھروں کے کمروں کو مکمل بند کرنے سے گریز کریں۔ سوتے وقت بخاری اور ہیٹر بند کر کے رکھیں تاکہ کسی ناخوشگوار واقعے سے بچایا جا سکے۔ موجودہ موسم سرما گزشتہ برس کے مقابلے زیادہ سرد ثابت ہو رہا ہے۔ لیہ میں کم سے کم درجہ حرارت -6.6 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کرگل میں -4.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے ان درجہ حرارت میں نمایاں کمی نوٹ کی جا رہی ہے۔ واضح رہا ہے کہ گزشتہ سال کم برف باری کے باعث سری نگر لداخ قومی شاہراہ 27 فروری تک کھلی رہی تھی، کیونکہ اس سے قبل کسی بھی موقع پر بھاری برف باری نہیں ہوئی۔ شاہراہ کے کھلے رہنے سے عوام، خاص طور پر مریضوں اور طلبہ کو سفر میں آسانی ملی، جبکہ لداخ میں تازہ سبزیاں اور میوجات میں معمول کے مطابق دستیاب رہے۔ رواں سال سردی کی شدت بڑھنے سے اگرچہ سخت موسمی حالات درپیش ہیں، تاہم اب تک کسی بڑے برف باری یا شاہراہ کی طویل بندش کا امکان ظاہر نہیں کیا گیا۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل کے محکمہ بجلی کے ایگزیکٹو کونسلر ذاکر حسین نے اپنے دفتر میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں ایگزیکٹو انجینئر الیکٹرک پاور ڈویژن کرگل، ایگزیکٹو انجینئر پاور ڈویژن لداخ، پاور گرڈ کے سینئر ڈپٹی جنرل مینیجر اور ایبسلیوٹ پروجیکٹ لمیٹڈ کے انچارج نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران کرگل ضلع میں بجلی کی ترسیل کے جاری منصوبوں، بجلی لائنوں کی شفٹنگ و مضبوطی، کیبلنگ کے ذریعے لائنوں کی اپ گریڈیشن، کھمبوں کی تنصیب و توسیع اور ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ان منصوبوں کے لیے حکومت کی جانب سے 116 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے، جنہیں ایبسلیوٹ
پروجیکٹ لمیٹڈ کے ذریعے مکمل کیا جانا ہے۔ ایگزیکٹو کونسلر نے کام کی سست رفتاری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ زمینی سطح پر مزید افرادی قوت تعینات کر کے کام کی رفتار تیز کی جائے۔ بعد ازاں ایسی ذاکر حسین نے متعلقہ افسران کے ہمراہ پشکم، علی آباد اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول پشکم کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایبسلیوٹ پروجیکٹ لمیٹڈ کے انچارج کو سختی سے ہدایت دی کہ زوجلا پاس بند ہونے سے قبل تمام مطلوبہ مواد کرگل میں پہنچا دیا جائے تاکہ منصوبوں کی بروقت تکمیل ممکن ہو سکے۔ سری نگر کے دل بسنت باغ میں آپ کے خوابوں کا گھر اور بہترین سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ یہ خوبصورت پراپرٹی لال چوک گھنٹا گھر سے صرف 700 میٹر کے فاصلے پر ایک نایاب مقام پر واقع ہے۔ پراپرٹی 1 کنال 3 مرلہ کے کشادہ پلاٹ پر تعمیر ہے۔ منفرد ڈیزائن، دلکش سیڑھی دار جدید ڈیزائن۔ اس وسیع عرضی پر 2 بہترین منصوبہ بند گھر موجود ہیں۔ اہم خصوصیات: 4 بیڈ روم، 1 خوبصورت ڈرائنگ روم، کشادہ لابی اور 4 اضافی کمرے۔ بسنت باغ ایک سیمی کمرشل ایریا ہے جہاں رینٹل ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ آپ ایک حصہ اپنی رہائش کے لیے استعمال کریں اور دوسرے حصے سے مستقل اور مضبوط کرایہ حاصل کریں۔ قریب ہی مارکیٹس، کوچنگ سینٹرز، سکولز اور دفاتر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ مقام پیئنگ گیسٹ اور اسٹوڈنٹس ہاسٹل کے لیے آئیڈل ہے۔ یہ گھر صرف رہائش نہیں بلکہ آپ کے مستقل مالی مستقبل میں ایک بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اس سنہرے موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ مزید تفصیلات یا پراپرٹی دیکھنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں 9796587104 یا 8448581685۔ بسنت باغ سری نگر، وہ منزل جہاں آپ کا خواب اور منافع یکجا ہوتے ہیں۔ لداخ سبارڈینیٹ سروس اسٹاف سلیکشن بورڈ نے اگلے اتوار 7 دسمبر 2025 کو ہونے والے میٹرک لیول امتحان کی تیاریوں کے سلسلے میں سینٹر سپروائزر اور دیگر امتحانی عملے کے لیے ایک تربیتی سیشن منعقد کیا۔ یہ تربیت پنچایت ریسورس سینٹر اقلی میں ہوئی۔ تربیتی سیشن میں سیکرٹری ایس بی ڈاکٹر زاہدہ بانو اور انڈر سیکرٹری شری جگمت آنچک نے امتحانی دن کے طے شدہ SOP سوالیہ پرچوں کی ترسیل و تقسیم اور OMR شیٹس کی درست ہینڈلنگ اور ضروری دستاویزات کی تکمیل سے متعلق رہنمائی فراہم کی۔ افسران نے شفافیت، نظم و ضبط اور رازداری کو یقینی بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ امتحان کو لیہ اور کرگل کے تمام مراکز پر منصفانہ اور مؤثر انداز میں منعقد کرنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ CBSE نے 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل پروجیکٹ اور انٹرنل اسسمنٹ امتحانات کے لیے سخت رہنما خطوط جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ویب پورٹل پر اپلوڈ کیے گئے نمبرز میں بعد ازاں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے اسکولوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ مارکس اپلوڈ کرتے وقت مکمل احتیاط برتیں۔ بورڈ کے مطابق 2026 کے پریکٹیکل امتحانات نئے SOPs کے تحت ہوں گے، جبکہ 17 نومبر 2025 سرکولر میں جاری مارکس کی تقسیم کی پابندی لازمی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے والے طلبہ کو سہولت دیتے ہوئے بورڈ نے کہا ہے کہ وہ مقررہ مدت کے اندر کسی متبادل تاریخ پر پریکٹیکل دے سکتے ہیں۔ CBSE 10ویں اور 12ویں جماعت کے پریکٹیکل امتحانات 1 جنوری سے 14 فروری 2026 تک منعقد کرے گا۔ فلسطینی میڈیا نے رام اللہ کے شمال میں واقع ایک قصبے میں صہیونیت مخالف کارروائی کی اطلاع دی ہے۔ اس کارروائی میں 2 صہیونیوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ تسنیم خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مقامی فلسطینی میڈیا نے رام اللہ کے شمال میں واقع قصبے عتیرت میں صہیونیت مخالف کی اطلاع دی ہے، جس میں کم سے کم 2 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق رام اللہ کے شمال میں واقع قصبے عتیرت میں ہلکے ہتھیار سے کیے گئے حملے میں 2 صہیونی زخمی ہو گئے۔ اس کارروائی کے بعد غاصب فوج علاقے میں الرٹ ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ کارروائی
انجام دینے والا شخص ایک 18 سالہ فلسطینی نوجوان محمد اسمر تھا جسے غاصب فوج نے گولی مار کر شہید کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات میں بتایا گیا تھا کہ اس حملے میں ایک صہیونی فوجی زخمی ہوا ہے۔ دریں اثنا فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی نے کہا ہے کہ غاصب اسرائیلی فوج نے ہماری ہنگامی ٹیم کو رام اللہ کے شمال میں جائے وقوع پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ غاصب فوج نے جائے وقوع پر اضافی دستے بھیجنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ حملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ کل رات بھی الخلیل میں ایک 17 سالہ فلسطینی نوجوان نے شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی تھی۔ اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور فلسطینی نوجوان محمد اسمر نے یہ دوسری صہیونیت مخالف کارروائی انجام دی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔